سے ہوتی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جب انسان روح کی خواہشات کی تکمیل کر لے، جب انسان روح کی خواہش پوری کر لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کے ذریعے، تو جب روح کی خواہش پوری ہوتی ہے تو انسان روح کی خواہش کی تکمیل کے بعد وہیں جب روح کی خواہش پوری ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے تقاضے بھی پورے کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ جسم کے تقاضے پورے کرتے رہیں تو ضروری نہیں ہے روح خوش ہو جائے گی، لیکن اگر روح کے تقاضے پورے کر لیں تو روح جسم کے تقاضے بھی پورے کر لے گی۔ کیوں؟ کیونکہ روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار حاصل کرتی ہے۔ جب اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار مل جائے وہ حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ذریعے دائمی خوشی حاصل کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ یہ تقسیم میں اس کو قرآن کریم سے واضح کروں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ روح کو سکون کیسے ملتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ذریعے سے، اور جب روح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ذریعے سکون مل جاتا ہے تو پھر جسم کو سکون ملتا ہے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ روح کو عشق مصطفیٰ خوش کر دیتا ہے اور جسم کو تعلیمات مصطفیٰ خوش کر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھیں، ہے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما کہ یہ خوشی انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، مرد و عورت، اور وہ مؤمن ہو، وہ ایمان والا ہو، جو ان دو تقاضوں کی تکمیل کر لے، دو تقاضے پورے کر لے، دو شرائط پوری کر لے، عمل صالح بھی کر لے، نیک اعمال بھی کر لے، اور وہ مؤمن بھی ہو، تو اللہ عز و جل گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور بھی ضرور ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک خوشحال زندگی دیں گے۔ جو یہ دو تقاضے پورے کر لے، وہ دو پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ ایک عمل صالح اور دوسرا کیا؟ ایمان۔ اب اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس میں حیاتاً طیبتاً سے مراد اس دنیا کی خوشی ہے، اس دنیا کی زندگی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل اسے خوشحال زندگی دیتا ہے اگر وہ دو چیزیں کر لے، دو کام کر لے، ایک عمل صالح اور دوسرا وہ مؤمن ہو، نیک عمل کرے، مؤمن ہو، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں میں اسے خوشحال زندگی دے دوں گا، اسے خوشیاں مل جائیں گی۔ دو کام کر لے، ایک کیا ہے؟ نیک عمل، اور دوسرا وہ مؤمن ہو، ایمان والا ہو۔ اب اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق خوشحال زندگی سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے۔ پھر اس میں دنیا کی زندگی میں خوشیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں، اس میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم کلام کریں گے۔ اب دیکھیے اعمال صالحہ کیا ہیں، اچھے اعمال کیا ہیں، اور ایمان کیا ہے، مؤمن کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس رب کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے۔ یعنی جب انسان کو حضور سے پیار ہو جاتا ہے اور اپنی اولاد اور اپنے والدین سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لیتا ہے تب وہ جا کر مومن بنتا ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ انسان مومن اسی وقت ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 2 شرطیں ہیں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے عمل صالح اور دوسرا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، کیونکہ ایمان ہے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کو اللہ عز و جل خوشیاں دیتا ہے۔ اب اس میں شوافع اور محدثین کے نزدیک اعمال صالحہ، یہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ ایمان ان کو شامل ہے، ایمان میں داخل ہیں،
لیکن احناف اور علماء متکلمین ان کے نزدیک ایمان شرط ہے اور اعمال صالحہ مشروط ہیں، اور ہمارے علماء اور یہ احناف کے مذہب پر ایک قوی دلیل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں نا، ایک ہے عمل صالح نیک اعمال، اور دوسرا کیا ہے؟ ایمان۔ یعنی جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ شرط مشروط سے خارج ہوتا ہے، احناف کے نزدیک وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے، اور وضو نماز نہیں، نماز وضو نہیں۔ اسی طرح ایمان شرط ہے، عمل صالح مشروط ہیں، لہٰذا ایمان عمل صالح نہیں، عمل صالح اچھے اعمال ایمان نہیں، یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں احناف کے نزدیک۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے۔ اب جب انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو جاتا ہے، حضور سے محبت ہو جاتی ہے، تو انسان کی روح کی پیاس بجھتی ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دائمی سکون ہوتا ہے، یہ ایسا سکون نہیں جو عارضی ہو، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے دل میں رہتا ہے اور انسان کے دل کی دنیا آباد رہتی ہے۔ اب یہ ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا نام ہے۔ اب دیکھیے جو میں نے پہلے عرض کیا، میں نے کہا تھا کہ ایمان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ذریعے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان مومن بن جاتا ہے تو پھر عمل صالح کے ذریعے انسان جسم کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اچھے اعمال کے ذریعے، نیک عملوں کے ذریعے انسان جسم کے تقاضے پورا کرتا ہے۔ جسم کے تقاضوں کو پورے کرنے میں کی تکمیل میں انسان عمل صالح کرتا ہے۔ یہ عمل صالح کیا ہیں؟ یہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ نیک اعمال کیا ہیں؟ یہ نیک اعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یعنی انسان روح کو تسکین پہنچاتا ہے حضور کے پیار کے ذریعے سے، اور جسم کو تسکین پہنچاتا ہے تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے سے۔ اور یہ سورہ نحل کی اس آیت میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، یہ دو شرطیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ یہ دو چیزیں ان پر عمل کر لیں، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں تمہیں خوشگوار زندگی دے دوں گا، خوشحال زندگی دے دوں گا۔ اب اس پر غور کیجیے گا، اس حوالے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی جانب سے یہ اصطلاحات بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی ایک روح ہے اور انسان کا ایک جسم ہے، جسم کے تقاضے ہیں اور روح کے تقاضے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ انسان جب تک مومن نہیں ہوتا اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا، اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، اور یہ میری اپنی اصطلاح نہیں ہے۔ المواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے، فرماتے ہیں اعلم ان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون وإليها يشخص العاملون وعليها يتفانى المحبون وبروح نسيمها يتربح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات وهي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقامات۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، فرماتے ہیں یہ پیار کیا ہے، یہ محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ایسا بلند و بالا عرفہ والا مقام ہے کہ جو اس سے محروم ہو جائے وہ تو ظلمات میں ہے، تاریکیوں میں ہے، اسے زندگی کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ فرمایا بڑے بڑے اولیاء، اکابر اولیاء اور عابدین جب راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قلبی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقی خوشیاں اور زندگی میں شادمانی کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَبِرَوْحِ نَسِيمِهَا يَتَرَبَّحُ الْعَابِدُونَ، کہ عابدون اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ میری اصطلاح نہیں ہے۔ فرمایا غذاء الارواح، یہ محبت مصطفیٰ یہ روحوں کی غذا ہے، یہ روحوں کی غذا ہے۔ وقرۃ العیون، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وحی الحیات التی من حرمها فهو من جملۃ الاموات والنور الذی من فقده فهو فی بحار الظلمات۔ کہا یہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے، ایسی نعمت ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے محروم ہو جائے گویا وہ تاریکیوں کے بہار میں، تاریکیوں کے سمندروں میں ڈوب رہا ہے، اسے زندگی کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔
یعنی حقیقتاً اگر خوشی چاہتے ہو اور ان تاریکیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کر لو۔ لوگ کہتے ہیں غم نہیں دور ہوتے، پریشانیاں نہیں دور ہوتی۔ ہمارے اولیاء نے اس کی وضاحت کر دی اور فرما دیا کہ اگر پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی چھٹکارا اور دائمی نجات چاہتے ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کا دل اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو تو وہ آلام میں رہتا ہے، حسرات میں رہتا ہے، ہموم میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اس کا پیٹ بھر جائے گا، اسے دولت مل جائے گی، اسے نام مل جائے گا، اسے عزت مل جائے گی، اسے شہرت مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن ایک خلا رہے گا، ایک ویکیوم محسوس کرے گا، سکون نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کے پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں گے کہ پریکٹیکلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کیسے جاتا ہے۔ لیکن آج کی نشست میں ہم چند ٹپس دیں گے آپ کو، چند ایسی اہم باتیں آپ کو بتائیں گے، چند ٹیکنیکس بتائیں گے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کی گئی ہیں، اور نفسیاتی سائنس کے ماہرین، سائیکالوجسٹ کی تحقیقات کی بنیاد پر چند ایسی ٹپس ہم آپ کو دیں گے۔ اگر آپ ان ٹپس پر عمل کر لیں، ان بیسک میتھڈالوجیز پر، بیسک ٹیکنیکس پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ اس طرح میں نے کہا تھا نا، دو چیزیں ہیں، روح کو سکون ملتا ہے حضور کی محبت کے ذریعے، اور جسم کے تقاضے حضور کی محبت کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ جسم کے تقاضے پورے کرنا چاہیں تو پہلے روح کا تقاضا پورا کر لیں، روح کے تقاضے کی تکمیل کر لیں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جسم کے تقاضے پورے کریں۔ اب تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جسم کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ اس میں انشاءاللہ چند نکات ہوں گے، کچھ آج کی نشست میں، کچھ آئندہ نشستوں میں بیان کیے جائیں گے۔ پہلا نکتہ یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے انسان دائمی خوشیاں کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی تعلیم یہ ہے، پہلا نسخہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے۔ دیکھیے، آپ زندگی میں کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں فلاں بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، کوئی چیز آپ ذہن میں ابھی اس وقت سوچ لیں، تصور باندھ لیں، جو چیز آپ کو پیاری لگتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں آپ، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ انمول خزانہ مل جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ خوبصورت موتی مل جائے، یہ خزانہ مل جائے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے، تو انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، ہے آدم کی اولاد، ترید و ارید ولا يكون الا ما اريد وان سلمت فيما تريد اعطيتك ما تريد وان سلمت فيما اريد اعطيتك ما تريد وان نازعتني فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری تمنا ہے، ایک وہ چیز ہے جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں۔ اب غور کریں، وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں ہیں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہی پریشانی ہے نا، یہی جسم کا تقاضا ہے، جسم حاصل کرنا چاہتا ہے، چیز ملتی نہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں مل رہی بھائی، بڑی محنت کی، سب کچھ کیا، کیوں نہیں مل رہی، کیوں نہیں حاصل ہو رہی، کامیابی کیوں نہیں مل رہی۔ اللہ فرماتا ہے، ایک وہ چیز ہے جو تو چاہتا ہے، اور ہے ابن آدم، ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں۔ يا نبي سلام عليك